کہتا ہے جی کہ اگر شوہر کے یہ ایک ہی آدمی ہے 3 دن سے بس یہی سوال کر رہا ہے، پتہ نہیں عورت ہے یا مرد ہے، اس کا دماغ خراب ہے یا اس کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، اللہ عالم۔ کہتے ہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت شادی نہ کرے تو جنت میں اسی خاوند کے نکاح میں آئے گی، لیکن اگر عورت خاوند کے ساتھ نہ رہنا چاہے دوسری شادی کر لینا۔ نہ رہنا چاہے کا کیا مطلب؟ دوسری شادی بھی نہیں کر رہی، اسی کے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے، تو نہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عجیب بات ہے، رہنا بھی نہیں چاہتی، نکاح بھی نہیں کرتی، تو پھر اسی خاوند کو ملے گی جس کے نکاح میں مرے گی۔ جب اس نے دوسری شادی ہی نہیں کی، دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، تو اس کا خاوند وہی پہلا ہے، باقی وہ قیامت میں بغض ہوگا ہی نہیں، اللہ دلوں سے بغض نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، وہاں تو کوئی بغض نہیں ہوگا، وہاں تو محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ دلوں کے اندر حقد حسد وہ جنت میں جانے کے بعد بندہ پاک ہو جائے۔ اگر تمہیں اس خاوند سے نفرت ہے، جنت میں اس کی بیوی نہیں بننا چاہتی، تو ابھی کسی دوسرے کی بیوی بن جاؤ نا، تمہارے ہاتھ میں ہے معاملہ، کیوں تکلیف کرتی ہو؟ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے، نماز پوری کر لے گا، سجدہ صاف کر، سجدہ صاحب نہیں کرے گا، نماز لوٹانی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ سفر کے دوران میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے، تو قصر کا معنی ہوتا ہے کہ فرض جو 4 ہیں وہ 2 پڑھے جائیں گے، باقی سنتیں نوافل وہ معاف ہیں، وتر معاف نہیں ہے احناف کے نزدیک، چونکہ وتر واجب ہے، اور حضور پاک نے وتر کبھی نہیں چھوڑے، اس لیے وتر تو پڑھنے ہوں گے، باقی سنت نفل جو ہے وہ معاف ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی پڑھ لے تو خدا نہ خواستہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے۔ جب اللہ نے اس کو رعایت دی ہے تو رعایت کا فائدہ اٹھائے۔ باقی فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی معاف ہیں، لیکن تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑو، چونکہ یہ 2 سنتیں حضور کو بڑی محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اللہ ساری کائنات کی بادشاہی دے دیتے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان 2 رکعتوں سے ہوتی، اس لیے حضور کی محبوب سنت ہے۔ تو علماء کہتے ہیں سفر میں کم از کم فجر کی سنتیں نہ چھوڑا کرو۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا فرض کا ہوتا ہے، واجب کا ہوتا ہے، سنت کا نہیں ہوتا۔ نابالغ بچہ قرآن کا حافظ نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا، خود ہی بالغ نہیں ہوا تو بالغوں کو نماز پڑھائے گا۔ اگر حضور کا آنا نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ بنتی۔ ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے، قابل حجت نہیں کہ اس کو عقیدے میں حجت بنایا جائے۔ ایک روایت ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، لیکن وہ حدیث اتنی قوی نہیں ہے کہ عقیدے میں حجت بنائی ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ویسے بھی عقل سے سوچو کہ اگر یہ دنیا کائنات صرف حضور کے لیے پیدا ہوئی تو باقی انبیاء بھی نہ آتے، پھر باقی انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ باقی کتابیں اتارنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو ایک شان ہوتا ہے، جیسے آدمی کہتا ہے جی آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ایک محبت میں تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں، بلکہ قرآن میں یہ تو آیا ہے کہ اگر حضور جنگ احد میں اللہ نے فرمایا کہ شہید ہو جائیں تو قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی تو انبیاء شہید ہو چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، آپ پر موت آ جائے
یا فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ تو اس لیے یہ روایت مبارک جو ہے کوئی قوی روایت نہیں۔ آج کل مشکل مسئلہ یہ ہو گیا ہے، میرا بھائی دعا کریں اللہ مجھے بھی کسی پر اعتراض کرنے سے بچائے، لیکن چلو جو لوگ اہل احوا ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کو تو چھوڑو، وہ تو ہیں ہی اہل بدعت، ان کو آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے بس اللہ ہدایت دے۔ لیکن اب تو ہمارے اہل سنت والجماعت پر قائم دائم رہنے والے، دین کا کام کرنے والے بھی تقریروں میں ایسی ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر جاتے ہیں کہ آدمیوں کے عقیدے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے سنا یعنی کہ ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے کہ جب حضور معراج پہ تشریف تو اللہ نے ایسے نقاب ہٹا دیا، پہلے یہ مثال دینا ہی کفر ہے اللہ کے بندے، کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے ہٹا دیا، اللہ کے ساتھ مثال دے رہے ہو، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، لیکن ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کیونکہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جب آپ نیچے آئیں گے تو کیا آسمان آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عرش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کرسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کہیں کما یلیق بشانہ، یا اللہ ہمارا ایمان ہے آپ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں جیسے آپ کی شان ہے، ہو سکتا ہے سب کچھ ہٹا دیا جائے، خدا کے اوپر تو کچھ ہو نہیں سکتا، لیس شیئا فوقہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اسی لیے لا الہ وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ اس لیے یہ ایسے کہہ دینا جیسے بالکل ایک عام آدمی کو ایسے رکاوٹ، بھائی پہلے تو حضور کی رؤیت میں بھی اختلاف ہے کہ صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مانتے ہی نہیں کہ حضور نے اللہ کی رؤیت ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور نہیں مانتے۔ اور وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں نور نہ آ رہا ہو، ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو میں نے کیسے دکھایا جو سراپا نور ہے۔ تو یہ باتیں ایسی کر کے ڈھیلی باتوں سے مصیبت یہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں اس وقت بچہ تھا، ہمارے علاقے میں ایک جگہ تھی، میرے خیال میں ابھی بھی وہ لوگ وہاں زندہ ہوں گے، مجھے تو مدت ہو گئی نا، وہ جگہ اسلام پور اس کا نام رکھا تھا، والد صاحب کے شاگرد تھے، عالم تھا، اللہ کے بندے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اس نے جلسے شروع کیے شیعہ کے مقابلے میں۔ تو والد صاحب نے اس کو بلایا، مجھے یاد ہے اس کا نام مولوی فقیر اللہ تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا عالم تھا۔ والد صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی شیعہ نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، اس لیے میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں علماء کو بلا کے جلسہ کروں لوگوں کے ایمان۔ نے فرمایا، والد صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے علاقے میں شیعہ، مجھے پتہ ہے کہ موضع کے موضع شیعہ ہیں، لیکن آج تک کوئی آواز نہیں اٹھی، سب ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، کوئی تعزیہ نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی کسی قسم کا ماتم نہیں، تم یہ کرو گے تو یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا، نہ کرو ایسا۔ ایک وقت ہے گزرتا ہے، ہمیں انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ شیعہ ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ جرت نہیں کی کہ ماتم کریں، جرت نہیں کی کہ جلوس نکالیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ ماتم کرنے کا شوق ہوتا تھا نا، وہ ہمارے موضع سے نکل کے سیت پور کے علاقے میں، علی پور کے علاقے میں دور نکل جاتا، وہاں جا کے 8-10 دن رو پیٹ کے آ جاتا، وہ نہ مانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ نے مقابلے میں جلسہ کیا، پھر اور پھر اور پھر اور۔ اب یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں باقاعدہ تعزیہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، ماتم بھی ہے، مجلسیں بھی۔ وہ بزرگوں کی بات سامنے آ گئی،
تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ان نے بھی بلایا۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ جوش خطابت میں یہی بڑا مسئلہ ہے نا کہ خطیب جب رونق دیکھتا ہے نا، لاکھوں کا مجمع آگے ہو اور لوگ بیچارے سب دھن رہے ہیں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا۔ جوش خطابت میں آ کے حضرت نے دو باتیں کی۔ ایک بات تو یہ کہ بھی یہ شیعہ جو ہے رات دن ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، آج 1400 سال 1200 سال گزر گیا لڑائی جھگڑے میں، چلو شیعہ آپ نے دو مجتہد مقرر کریں اور فقیر کے ساتھ چلیں، ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، میں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، اگر ابو بکر عمر مسلمان نہیں ہے تو آپ نے ساتھ روضے میں کیوں سلایا ہوا ہے؟ اگر جواب نہ آیا تو میں شیعہ ہو جاؤں گا، اگر جواب آئے تو ان کو سنی ہو جانا چاہیے۔ جو شیخ خطابت میں کہہ گئے کہ بات تھی، مسئلہ تو کوئی نہیں تھا نا۔ والد صاحب کو انہوں نے اتنا بڑا خط لکھا، انہوں نے کہا اس علاقے میں نے 40 سال توحید پہ کام کیا ہے، اب ایمان کی دار و مدار یہی ہے کہ بخاری کو جواب آ جائے تو مسلمان ہو جائے، نہ جواب آئے تو کافر ہو جائے۔ ابو بکر عمر نے تو جرأت نہیں کی، بی بی عائشہ حضرت علی نے تو جرأت نہیں کی کہ کعبے پہ حضور کے روضے پہ جا کے سوال کر لیتے ہیں، جس کے حق میں ہوگا فیصلہ ہو جائے گا، انہوں نے جرأت نہیں کی۔ تو ان سے بھی زیادہ مقام کے مرتبے کے آدمی آ گئے، وہ بڑے لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے طاہر والی یا جیلن والی میں جلسہ تھا، شاہ جی نے وہ پورا خط پڑھا اور کہا بھی میں نے جو کچھ کہا غلط کہا ہے، بات وہی حق ہے جو مولی خیر صاحب نے لکھی۔ بڑے لوگ تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ ضد کرتے مذہب جواب دے بات بڑھ جاتی نا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی، یہ بھی اسی جلسے میں کی کہ حضور کی روضہ مبارک پہ پہرا ہے کہ بشریت کی گرد بھی نہیں آنے دیتے۔ اب اس سے مراد تو ظاہری گرد ہے نا، لیکن لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں، وہاں تو بشریت کی گرد بھی نہیں پہنچ سکتی تو آپ بشر کہتے ہو گئے۔ اس پر بھی بات صاحب نے لکھا، انہوں نے معذرت کر لگا، بس میں جوش میں آ کے کہہ گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ بشریت تو نص قطعی ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ بشر، آپ سید البشر ہیں۔ اسی لیے ہر امتی کو حکم ہے کہ حضور کا نسب یاد رکھو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ حضور کا ابا بھی ہے، دادا بھی ہے، اماں بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے یا نور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت ساری باتیں جو ہیں نا جی، وہ کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ ہم سے ہر لحاظ سے بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، لیکن اللہ اگر مقبولیت دے تو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کریں، تھوڑا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ ایسی باتیں ٹھیک ہے، بعض صحابہ قائل ہیں کہ اللہ نے حضور کی رویت فرمائی ہے، لیکن بعض صحابہ مخالف بھی ہیں، لیکن اس کو بالکل یہ کہہ دینا کہ بس ایسے پردہ ہٹا دیا، بس دیکھ لیا، سب کوئی غیب ظاہر ہو گیا۔ یہ تو جیسے وہ کہتے ہیں او جی، جب تک کسی سفارش کے ذریعے کسی کوئی سفارشی نہ ہو، بندہ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا، پہلے وزیر کو کہتا ہے، وزیر بادشاہ کو کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بدبختوں نے مجھے دنیا کا بادشاہ بنایا ہے کہ پہلے وزیر ڈھونڈو پھر میرے پاس آؤ، ایسا کمثلی شیء، تو مثلی کوئی نہیں ہے، تم نے تو مثال دے کر کافر ہو گئے۔ جب میں نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں سنتا ہوں، پھر وزیر مشیر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال دعا کریں، ہمارے تو بزرگ ہیں، ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن بعض باتیں ایسے سن کے معلوم ہوتا ہے جیسے کعب احبار کے پاس بھی کتابیں تھیں، بوریاں بھری ہوئی تھیں، تو وہ بھی ایسے ہی قصے ذکر کرتے رہتے تھے۔ اچھا، خدا کی شان ہے، جتنا قصہ جھوٹا ہو لذت زیادہ ہوتی ہے، جھوٹا جو ہوا، حق بات میں تو سختی ہوگی نا۔ آپ کے ہاں ایک اور بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ، علامہ بھی کہلاتے ہیں، جو دنیا کی ضعیف کتابیں ہیں میرے خیال میں اسے کتب خانہ بھر رکھا ہے۔ اس کی تقریر میں مجھے وہ ایک صحیح حدیث سنا دینا تو میں اس کو انعام دوں گا۔ تمام وہ روایتیں جو ضعیف ہیں، جو موضوع ہیں،
جو طبقہ رابعہ کی کتابیں ہیں، بس جیسے مثلا قاضی عیاض ہیں، شفا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے اولیاء اللہ ہیں، لیکن ڈھیلے لوگ ہیں، اس لیے ان کی کتابوں کو دین یا عقیدے میں حجت نہیں سمجھا جاتا۔ عاشق کا کیا ہے؟ عاشق تو عاشق ہوتا ہے نا۔ وہ جیسے کسی ان کے پیر تھا نا، انہوں نے کہا تھا عشق نماز چا نیتی ہے، سگو کیا بجنا جا کے مسیتی ہے۔ اصل عشق دی نماز پڑھتے پے ہیں، سانو مسجدیں میں جانے کی کیڑی لوڑ ہے؟ تو بڑا بڑا عاشق ہی ہیں، حضور پاک تو مسجد جاتے تھے، تم آپ سے بھی عشق میں بڑھ گئے ہو، خدا کا خوف کرو، مر گیا ہے تو اللہ اس کو معاف کرے، اور زندہ ہے تو اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا جی۔ میں نے جدہ جانا ہے، واپس جدہ سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، جدہ میقات نہیں ہے۔ میں نے 3 پتہ نہیں مہینے کام کیا، تنخواہ نہیں دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں ان کے دل پہ، اللہ کوئی رحم ڈالے تاکہ آپ کا حق ادا کر دیں۔ آج کل حالات یہ ہیں، نہ دینے والوں کے پاس ہے تو نہ کام کرنے والوں کے پاس، دونوں فارغ ہو گئے۔ گھروں میں جہاں نماز پر بیت اللہ حضور کے روضے کی تصویر میں نہ ہو تو بہتر ہے۔ نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن نہ، چونکہ دل ادھر لگا رہے گا نا کہ میں روضہ رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، تو نماز تو گئی، بلکہ بعض اوقات تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ امام ابو حنیفہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں، ایک بڑا آدمی تھا۔ وہ کہتے ہیں نماز میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو، حضرت آگے کعبہ ہو، میں کعبے کو تھوڑا سیدھا کر رہا ہوں، میں تو کعبے والے کو سجدہ کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا دل کعبے میں نہ اٹکے، اس کو ہم سجدہ کریں، اس لیے فرمایا نظر سجدے کی جگہ پہ رکھو۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کعبہ سامنے ہو تو دیکھنا جائز ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ دیکھتے رہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی دیکھ لے تو جائز، اور کہتے ہیں نہیں، نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، تشہد میں بیٹھو تو گود میں نظر ہو، تاکہ کسی اور طرف نظر جائے ہی نہیں، بس صرف ایک ہی ذہن میں ہو کہ مالک سجدہ بھی تیرا، سب کچھ تو ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے۔ کہتے جی مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں آج کل پاکستان میں مسئلہ چل رہا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے تو ان مسائل کا پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت ہماری عقیدے کی جان ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ تو یہ کسی سیکٹری کی سازش تھی، وہ حکومت میں مان لی ہے، اسمبلی میں جا کے اس کی پھر اصلاح کر رہے ہیں، وہی پہلے والے لفظ ہے۔ جب بات ہو گئی تو خام خواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر تو مانا ہے کہ آپ بھی اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کہ موقع ملے نا لیڈر بننے کا۔ انہوں نے مان لیا کہ غلطی ہم ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ غلطی کس نے کی ہوگی؟ کوئی اندر بیٹھا ہوگا بدبخت، کیونکہ حکومت کی غلطی ہوتی تو حکومت اڑ جاتی نا کہ جی ہم نہیں ٹھیک کرتے۔ مانا یہ ہے کہ حکومت کی غلطی نہیں، اندر کوئی جراثیم بیٹھا ہوا تھا، کوئی بدبخت بد عقیدہ، جس کو موقع ملا ہو ایک لفظ گرا دیا، حلف کے بجائے اقرار لکھ دیا، تو ٹھیک ہو جائے گا، نام کل ہی ٹھیک ہو جائے گا، جو میں نے سنا ہے، باقی مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ پاس کس نے کیا ہے، میں نے بھی آپ کی طرح سنی ہیں باتیں۔ حرم کے خدام جو ہیں ان میں ایک اقامے کا مسئلہ ہے، اللہ سب کی مشکلات حل کرے، اور سب سے کہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا ہو سکے رات دن چلتے پھرتے ڈیوٹی میں وضو ہو نہ ہو پڑھتے رہو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب صحابہ نے یہ پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل۔ ابو جہل منافق نہیں تھا،
تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کافر کے لیے. حضور نے 2 کے لیے مانگی تھی، ایک کے لیے قبول ہو گئی، ایک کے لیے نہ ہوئی. اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ نہیں، ابو جہل سے کوئی رشتہ داری ہے آپ کی کیا؟ آپ کو افسوس ہے اس کا؟ بھئی حضور نے دعا مانگی، یا اللہ ان 2 میں سے ایک کو. مطلب کافر تو دونوں تھے، عمر ابن الخطاب بھی کافر تھا، عمر ابن ہشام بھی کافر تھا، لیکن کافر کے حق میں دعا منظور ہو گئی. دلیل یہ ہے. منافق کے لیے تو مانگنا ہی منع ہے. کوئی مسئلہ سمجھا بھی تو کرو نا، کوئی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے اعتراض کرنے سے. اور پھر یہ بھی دیکھو شان اللہ کی، ابو جہل کے سارے بھائی مسلمان ہو گئے، صرف یہی بدبخت مسلمان نہیں ہو. سارے بھائی اس کے مسلمان ہو گئے، بیٹا مسلمان ہو گیا حضرت کرما، لیکن بدبخت خود معلوم ہو گئے. معنی یہ تھا میرا کہ کافر کے لیے دعا مانگی جائے تو اللہ نے قبول کی ہے، منافق کے لیے تو مانگنے کا بھی منع ہے کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان پر نماز بھی نہ پڑھو، جنازہ بھی نہ پڑھو، ان کے لیے کبھی دعا نہ کرو. واللہ اعلم ہے. اچھا ٹھیک ہے، بھی ختم نبوت کا مسئلہ میں نے عرض کر دیا نا، جو میں نے سنا ہے بتا دیا. باقی دعا کریں کہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے. اگر کپڑے سطر سے اوپر مثلا گھٹنا نکلا ہوا ہے وضو تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، سطر نہیں کھلا رکھنا چاہیے کسی حال میں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک. ویسے چونکہ دیکھو نا، جو غسل کرتے ہیں اس وقت تو کوئی سطر میں کپڑا ہی نہیں ہوتا. غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اگر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کو کیا اٹکا ہوا ہے؟ وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن آداب کے خلاف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کے لیے یہاں مشکلات ہیں سب مشکلات اپنی شان کن فیکون سے دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے مسائل حل فرما. یا اللہ تیرے دروازے کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس سے ہم سوال کریں؟ لا تردنا عن بابک خائبین ولا تجعلنا من القانتین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد